جناب، مجھے آپ کی ذاتی زندگی میں رتی برابر دلچسپی نہیں ہے۔ میں جہاں رہتی ہوں وہاں آپ کا تعارف کسی سے نہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ مجھے آپ کا تعارف کروانا پڑے۔ اپنے نام سے جڑا آپ کا نام میرے لیے ایک مسلسل اذیت ہے، اور اس تکلیف کا راز سب کے سامنے فاش ہو جائے اس سے پہلے ہی چلے جائیں یہاں سے۔ اشال، ایک بار تمہاری بات مان کر تم سے جدائی کا غم جھیل چکا ہوں۔ اب نہیں جاؤں گا، میں یہیں تمہارا انتظار کروں گا جب تک تمہارا دل میرے حالات جاننے پر آمادہ نہیں ہو جاتا۔ میں یہیں رہوں گا مسلسل۔ میرے دل کو پتھر بنانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ اب اس پتھر سے سٹکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اشال اسے نا امید کر دینا چاہتی تھی، مگر وہ پر اعتماد سا جذبے لٹاتی آنکھوں سے اسے تکتا کھڑا رہا۔ وقتاً فوقتاً اشال مضطرب سی ہو کر کھڑکی سے جھانک لیتی۔ آیا چلا گیا ہے، مگر وہ بدستور وہیں کھڑا مسکرا رہا ہوتا۔ وہ کب سے سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر باہر موجود اس دشمن جان کے جذبوں کی آنچ تھی جو اس کے دل کو جلا رہی تھی۔ شام سے آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ اب باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ گرجتے بادلوں کی آواز اس کے دل کو لرزا رہی تھی۔ من میں عجیب سے احساسات جاگ رہے تھے۔ وہ اتنی ٹھنڈ میں باہر بھی کھڑا بھیگ رہا تھا۔ کہیں بیمار ہو گیا تو کیا وہ جا کر اسے اندر لے آئے، یا پھر ضد باندھے انا کی جنگ میں ہتھیار اٹھائے ڈٹی رہے۔ وہ اسی جنگ و جدل میں مصروف تھی کہ دماغ کو شکست فاش دیتے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ باہر آئی، مگر شہویز کو زمین پر بے ہوش پا کر بے اختیار اس کی چیخ نکل گئی۔ شہویز کو ہوش آیا تو اس نے خود کو اشال کے بستر میں پایا۔ چاہنے کے باوجود بھی وہ بستر سے اٹھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ شدید نکاہت محسوس ہو رہی تھی۔ آپ کو ساری رات شدید بخار تھا۔ ڈاکٹر نے انجیکشن دیا تھا۔ اب آپ بہتر ہیں، اس لیے یہ سوپ پی لیجئے، اور اس کے بعد میڈیسن بھی لے لیجئے گا، سائے ٹیبل پر رکھ دی ہے۔ ٹرے میں سوپ سجا کر وہ خود ہی لائی اور شہویز کے پاس بیڈ پر ہی ٹرے دھر دی۔ وہ بڑی کوشش کے بعد اٹھ کر بیٹھنے میں کامیاب ہوا تھا۔ گو کہ دل تو بالکل نہیں چاہ رہا تھا، مگر وہ اتنے پیار سے اس کے لیے کچھ لے کر آئی تھی، وہ منع کیسے کرتا؟ اس لیے گھونٹ گھونٹ کر کے سوپ پینے لگا۔ اشال وہیں قریب کرسی پر بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ اتنا تردد کیوں کر رہے ہیں؟ اتنے مہینوں بعد آپ اچانک سے اپنی اور میری ڈگر پر چلتی زندگیوں میں پھر سے طوفان برپا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی بیوی ہے، جگیر ہے، جائیں اپنا شملہ سنبھالیں۔ مجھ ناچیز کی آخر آپ کو کیا ضرورت درکار ہے؟ وہ سوپ ختم کر کے میڈیسن لے چکا تو اشال نے گفتگو کا آغاز کیا۔ بالآخر وہ اس کی بات سننے کے لیے آمادہ ہو ہی گئی تھی۔ شہویز نے پرسکون گہری سانس خارج کی۔ ہم اس بارے میں تھوڑی دیر بعد بات کر سکتے ہیں؟ اس وقت کچھ بھی کہنے بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ شہویز نے مزید وقت مانگا۔ ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، مگر آج شام تک کا وقت ہے آپ کے پاس۔ اگر آپ مجھے اپنی بات سمجھانے میں ناکام رہے تو آپ یہاں سے نہایت خاموشی کے ساتھ چلے جائیں گے۔ شرطوں کا کھیل کھیلنے کی عادت سی ہو گئی ہے تمہیں، مگر بے فکر رہو اشال، اس بار جیت صرف محبت اور سچائی کی ہوگی۔ غلط فہمیوں کے انبار زمین بوس ہو کر رہیں گے۔ شہویز نے سکون سے کہہ کر آنکھوں پر بازو رکھ لیے۔ اشال سارا وقت وہیں بیٹھی اسے دیکھتی رہی، اور وہ اس کی نظروں کی تپش کو سہتا رہا۔ شام ڈھلنے تک اس کی طبیعت قدرے سنبھل چکی تھی، اس لیے اشال کو اپنے ساتھ ہاسپٹل لے آیا۔ وہ بنا کسی سوال جواب کے اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ داریا کو دیکھ کر اشال کو ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ اس کی کنڈیشن نے ایک پل کے لیے اشال کے سر پر جیسے چھت ہی گرا دی تھی۔ تم مجھے اپنی بے وفائیوں کے ثبوت دکھانے یہاں لائے تھے؟ اشال روکھے کھردرے لہجے میں بولی، مگر آنکھوں میں قرب کا ایک جہاں آباد تھا۔ اشال، میں تمہیں یہی بتانے یہاں لایا ہوں، یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ وہ دونوں داریا کے سامنے کھڑے تھے، وہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ اشال اور اس کے درمیان کسی قسم کی رسمی گفتگو بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کی بیوی ہیں تو بچہ کیسے آپ کا نہیں؟ ناسمجھی کا عالم تھا۔ شہویز ٹھیک کہہ رہا ہے اشال، اس کا حرف حرف سچ ہے۔ اس بچے سے شہویز کا کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی میں شہویز کی بیوی ہوں۔ داریا کے انکشاف سے وہ ہلنے تک کے قابل نہیں رہی تھی۔ مطلب؟ اشال کے چلے جانے کے صدمے سے نڈھال شہویز اپنا آپ بھی بھلائے ہوئے تھا۔ ایسے میں داریا سے اس کا حال دیکھا نہیں جا رہا تھا، اس لیے اس نے شہویز کو سب کچھ بتانے کا ارادہ کیا اور اس کے کمرے میں چلی آئی۔ اس کا اندر آنا شہویز کو سخت ناگوار گزرا تھا۔ اس کے تاثرات بتا رہے تھے
شہویز میں یہاں تم سے کسی قسم کا مطالبہ کرنے نہیں آئی، اپنا قصور تسلیم کرنے اور تم سے رحم کی بھیک مانگنے آئی ہوں۔ اس سے قبل کہ وہ وہاں سے چلا جاتا، داریا نے کہنا شروع کیا، تم سوچ رہے ہو کہ مجھ سے دوسرے نکاح کی وجہ سے تمہاری زندگی برباد ہو گئی، تو سن لو ایسا کچھ نہیں ہے۔ میرا اور تمہارا نکاح ہوا ہی نہیں، کیونکہ میں تو پہلے سے ہی کسی اور کے نکاح میں ہوں۔ مٹھیاں بھینچتے، خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے داریا نے اپنے گناہ کبیرہ کا اعتراف کس حوصلے سے کیا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ کیا کیا کہا آپ نے؟ شہباز کو تو اپنی سماعت پر یقین ہی نہیں ہوا تھا۔ آپ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ نے کسی سے خفیہ نکاح کر رکھا ہے اور مجھ سے نکاح پر نکاح پڑھوایا ہے آپ نے؟ اسے لگا وہ غم و غصے سے پاگل ہو جائے گا۔ اتنا بڑا گناہ کرتے ہوئے آپ کا دل نہیں کانپا؟ سب کے دلوں کے ساتھ ساتھ آپ نے سب کے اعتماد سے بھی گھناؤنا کھیل کھیلا ہے۔ میں کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ میں نے گناہ کیا ہے، میں مانتی ہوں، مگر میں بہت مجبور تھی۔ داریا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری ہوئی۔ میں ماں بننے والی ہوں شہباز۔ ایسے میں اچانک شہریار کا غائب ہو جانا مجھ پر کسی قیامت سے کم نہیں۔ اوپر سے خود بخود حالات ایسے پیدا ہوتے چلے گئے کہ میں چاہ کر بھی گناہ کی دلدل میں دھنسنے سے خود کو بچا نہیں سکی۔ میں نے تو اپنی جان تک دینے کی کوشش کی تھی، مگر خدا کو شاید میری رسوائی ہی منظور تھی۔ میں اگر اس روز نکاح کے وقت انکار کر دیتی اور بعد میں میرا راز افشاں ہو جاتا تو خود پر لگنے والے بدکاری کا الزام میں کبھی نہیں سہ پاتی۔ شہریار، وہ نیا اسکول ماسٹر، آپ نے اسے چھپ کر نکاح تک کر لیا، ایک بار ہم سے کہا تک نہیں۔ مجھ سے کہہ کر تو دیکھتی، میں پڑھا لکھا روشن خیال مرد ہوں، کبھی دقیانوسی سوچ کے سائے میں آپ پر بے جا پابندی نہیں لگنے دیتا۔ شہباز کے ہاتھ میں صرف پچھتاوے آ رہے تھے۔ کاش اسے یہ سب کچھ پہلے پتہ چل گیا ہوتا۔ یہ تمہاری بھول ہے شہباز، بڑے خان جتنے ہی مجھے گولی مار دیتے۔ انفیکٹ تم چاہو تو آزما سکتے ہو۔ آج بھی بڑے خان کو میرا سچ پتہ چلا تو وہ کسی کی نہیں سنیں گے۔ وہ ایک پکے روایتی قبیلے کے سردار ہیں، پتھر دل۔ اپنی روایتوں کی پاسداری کے چکر میں انہوں نے اشال تک کا خیال نہیں کیا۔ میرا تو کیا ہی حشر کریں گے۔ ہمارا نکاح اسلام میں سرے سے ہی مسخ قرار پاتا ہے۔ میں اس گناہ پر اپنے رب سے جتنی توبہ کروں وہ کم ہے۔ اس گناہ کا کفارہ مرتے وقت تک ادا نہیں کر پاؤں گی، مگر یہ گناہ ہی اب میرے بچے کی زندگی کی طرف کھلنے والا دروازہ ہے۔ میں تم سے بس چند ماہ کی پناہ مانگتی ہوں شہباز، بس خاموشی سے چند ماہ گزار لو۔ میں اپنے بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اسے لے کر ملک سے باہر چلی جاؤں گی۔ میں اشال کو ایک ایک بات بتا دوں گی، مگر پلیز تب تک رک جاؤ جب تک میرا بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا۔ داریا نے باقاعدہ شہباز کے پیروں میں گر کر بھیک مانگی تھی۔ وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکا۔ یہ سارا دورانیہ اس نے اشال سے دور رہ کر کیسے گزارا تھا۔ داریا ایک ایک لمحے کی گواہ تھی۔ اس کے غم میں وہ ہنسنا تک بھول چکا تھا۔ زندگی کے ایک وار نے اس کی کایا پلٹ دی تھی۔ اشال کہاں تھی، کیا کر رہی تھی؟ شہباز نے پورے عرصے میں اس کے ایک ایک پل کی خبر رکھی تھی۔ اس کے دو خاص وفادار آدمی ہمہ وقت اشال کے ارد گرد اس کی حفاظت کے لیے موجود رہتے تھے۔ وہ اپنے بھائی کے شہر والے گھر میں شفٹ ہو گئی تھی اور بالکل اکیلی رہ رہی تھی۔ شہباز کی خواہش کے مطابق اس نے اپنی تعلیم بھی جاری رکھی تھی اور اپنے بینک اکاؤنٹ سے ہر مہینے وقت پر کیش بھی نکلواتی رہتی تھی۔ اس لیے اس کی طرف سے شہباز فکر میں کچھ کمی آ ہی گئی تھی۔ بعد میں شہریار بھی لوٹ آیا تھا۔ وہ اپنے آبائی علاقے گیا ہوا تھا، جہاں اس کا شدید ایکسیڈنٹ ہونے کے باعث جسم کا پورا ایک حصہ ایک خاص وقت کے لیے نکارہ ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ یوں ہی چلنے پھرنے کے قابل ہوا لوٹ آیا تھا۔ اگر داریا نے سختی سے حویلی فون کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو شاید وہ فون پر ہی اطلاع دے دیتا۔ غلط فہمیوں کے نتیجے میں جو مسائل کھڑے ہوئے تھے انہیں اب وقت کے ساتھ ساتھ ہی سمیٹنا تھا، اور اس خاص الخاص وقت کا شہباز نے بڑی بے صبری سے انتظار کیا تھا۔ شہباز اگر ایک باشعور کھلے ذہن کا مالک انسان نہ ہوتا تو شاید معاملات مزید بگڑ جاتے۔ میں اور داریا کسی صورت شہباز کے احسانوں کا قرض نہیں چکا سکتے۔ شہریار بھی وہیں موجود مشکور ہوا۔ اشال پر ساری حقیقتیں واضح ہو چکی تو اسے سب کچھ ایک خواب سا لگنے لگا، جیسے کسی فلم کا کوئی سین چل رہا ہو۔ بھلا اصل میں زندگی لوٹ کر کہاں ملتی تھی؟ شہباز اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا تو وہ بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ خان! اس کی پکار نے شہباز کے بدن میں ایک نئی روح پھونک ڈالی۔ وہ مڑا تو سامنے اس کی اشال کھڑی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا وجود اسے سونپنے کے لیے تیار۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہو۔ میں نے کہا خان، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔
آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ آرام کی ایسی کی تیسی۔ پہلے تم ادھر آؤ ضدی لڑکی، میرا یہ حال بھی تمہارے ستم کا نتیجہ ہے۔ اسے بازوؤں سے تھام کر اپنے قریب کھینچتے ہوئے وہ بالکل پرانا شہباز لگا۔ بڑے عرصے بعد اشال کی ہنسی کے جلد رنگ اس کے کانوں میں بجے۔ آپ کو کس نے کہا تھا تایا ابا کی بلیک میلنگ کا شکار ہوں؟ شکر کریں قسمت میں آپ کا ساتھ دیا، ورنہ کبھی معاف نہیں کرتی میں آپ کو۔ خبردار جو اب ایسی ڈراؤنی باتیں کی۔ بس جو تھا وہ گزر گیا، سب بھول جاؤ، اور یہ یاد رکھو کہ میں اب تمہارے پاس ہوں، تمہارے قریب، کبھی دور نہ جانے کے لیے۔ شہباز اس پر جھکا۔ شرم کریں، ہاسپٹل ہے۔ اشال نے اسے پردے دھکیلا تو وہ آہ بھرتا اسے دیکھ کر رہ گیا۔ داریا اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ امریکہ چلی گئی تھی، جہاں خانزادہ کھولتے ہوئے خون کو برداشت کرنے کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ اشال اور شہباز کی زندگی میں پیار کی بہار رت اب پھر سے لوٹ آئی تھی۔ اشال کا سانوریا ہر جائی نہیں تھا، اس ایک احساس نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پھر سے ٹوٹ چاہت کے رشتے میں جوڑ دیا تھا۔ اب خوابوں کی ڈگر پر وہ دونوں ایک دوسرے کا ہم سفر بن کر زندگی کچھ قربناک رنگ دیکھنے کے بعد صرف پیار کے رنگ دیکھنے تھے، اور زندگی ان پر مہربان عشق کی بارشیں برساتے رہنے والی تھی۔